السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید الانبیاء روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بخوبی واقف ہیں کہ آج رجب المرجب کی 27ویں شب معراج شریف ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمایا، ان میں سے یہ ایک عظیم کمال ہے جو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا نہ ہوا۔ نبوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ہر نبی یکساں اور برابر ہے، لیکن کچھ فضائل و کمالات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ خود قرآن مقدس نے تیسرے پارے میں ذکر کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک مقام پہ اور ہے کہ فضلنا بعض النبیین علی بعض، کہ ہم نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن مقدس کی شکل میں وہ معجزات جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے سب سے عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج منامی اور خواب کی معراج سے جدا، جس میں اطہر کے ساتھ اپنے قرب میں بلانا اور مغیبات کا مشاہدہ کرانا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے رسول کریم علیہ السلام کا دوسرا عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ جس کے ادراک کرنے، جس کے سمجھنے کے لیے انسانی عقل قاصر ہو، جو انسانی عقل سے ماورا ہو اسے، اور وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محض فضل و کمال کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے چیلنج کے جواب میں ہوتا ہے، کہ کسی نے کچھ مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیے، اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کر کے دکھائیے۔ تو یہ اصل کے اعتبار سے معجزہ یہی کہلاتا ہے جو کسی کے چیلنج کے، کسی کے مطالبے اور سوال کے جواب میں وارد ہوتا ہے، اور وہ عادت کے خلاف امور جو کسی سوال کے جواب میں نہ ہو، کسی کے چیلنج کے مقابلے میں نہ ہو، تو وہ نبی کے فضائل و کمال پر دلالت کرتا ہو تو اسے بھی ہم کرامت سے تعبیر کریں گے۔ یہ فرق آپ یاد رکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک شعر میں ذکر کیا ہے کہ
شیر ہی، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. نہیں یہ شعر نہیں ہے، اس میں نہیں، وہ شعر ہی ذہن سے اتر رہا ہے. بہرحال تو وہ انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر مجھے پڑھنا تھا جس میں یہ دوسرا مصرع ہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہاں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں. کبھی بہت آسان چیز ذہن سے نکل جاتی ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے انگشت مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا یہ ان صحابہ اکرام کی سیرابی کے لیے تھا جو اس وقت موجود تھے. کسی کے چیلنج کے مقابلے میں نہیں تھا. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرامت کا ذکر کیا ہے جو آپ کے فضائل و کمالات کا اظہار ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا سلسلہ ہے معجزات کے باب میں، خود قرآن نے بھی ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی اژدہا بن گئی، ظاہر ہے عقل کے خلاف ہے. آگ کا کام جلانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ گلزار بن گئی، معجزہ ہے ان کا. اور اس طرح سے کثیر انبیاء کرام سے معجزات کا صدور ہوا. تو خلاصہ کلام کے طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی کسی نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اس نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے کہ جب کوئی امتی اس کی نبوت کی دلیل مانگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو وہ دعوی نبوت کے ساتھ جب معجزات کو پیش کرے گا تو وہی معجزات دلیل نبوت ہوا کرتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ قد جاءکم برہان من ربکم. پورا سراپا دلیل یعنی معجزہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے. اور پھر ان کمالات میں عظیم کمال اور معجزہ معراج شریف کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. احادیث مبارکہ میں اور قرآن مقدس میں دو چند جگہوں پر اس کا اشارہ میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے. اس میں جو اسرار و رموز مفسرین نے ذکر پر فرمائے ہیں وہ بڑا تفصیلی ہے کہ لفظ سبحان سے کیوں شروع کیا ہے، اسرا کا لفظ کیوں آیا ہے، بے عبدہی کا لفظ کیوں آیا ہے، اسرا کے بعد لیلن کا لفظ کیوں آیا ہے. اس کی پوری ایک تفصیل ہے جو تفاسیر میں ذکر کی گئی ہے. بس یہ جان لیجئے کہ ایک مختصر سی آیت بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، نماز میں سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور ہم پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں. لیکن وہ اسرار و رموز جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا تصور سے باہر ہے. لفظ سبحان اللہ تعالیٰ نے پاکی کو ذکر فرمایا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نے سیر کرائی ہے تو یہ اللہ رب العزت کے لفظ سبحان کی اعلیٰ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کرائی ہے. عبد کا لفظ ذکر کیا، بندہ کہتے ہیں جو جسم اور روح کا مجموعہ ہوا کرتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم اطہر کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی معراج فرمائی ہے. پھر یہ کہ اسرا کا معنی ہی ہوتا ہے رات میں جانا، رات میں لے جانا، چلانا. پھر لیل کا معنی بھی رات ہوتا ہے جس سے اشارہ کیا گیا ہے وہ مختصر وقت کی طرف. اس طرح سے بے شمار معنی ہمارے مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں. اور پھر اس کا مقصد قرآن نے ذکر کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اے نبی ہم آپ کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنی واضح علامتیں آپ کو دکھائیں. اور پھر احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا نشانیاں دکھائی گئیں، کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا گیا، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو اسراء
کہ معراج کرانی تھی، آسمانوں کی سیر کرانی تھی، جنت و دوزخ کو دکھانا تھا، تو پھر یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے سیدھے مسجد حرام سے آسمانوں کا سفر ہو جاتا، سیدھا ہوتا۔ تو مفسرین نے اس کے کئی جواب اور حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں دروازے رکھے ہیں، ہر آسمان کا ایک دروازہ ہے۔ یہ سائنس کے خلاف ہے۔ سائنس اور فلسفہ اس بات کو کہتا ہے کہ آسمان ایسے جواہر اور ایسے مادے سے مرکب ہے کہ اس کے اندر پھٹنا اور پھٹنے کے بعد جڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسی کوئی صلاحیت آسمان کے اندر نہیں ہے۔ اس وجہ سے سرے سے ہی وہ جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، ان کے عقل کے خلاف ہے یہ کہ کوئی آسمان کو پھاڑ کر کے اوپر جائے اور آسمان پھٹے بھی اور پھٹنے کے بعد جڑ بھی جائے۔ ایسا تصور آسمان کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان کے جسم کی جو تخلیق ہے، آسمان جن مادے اور جواہر سے بنایا گیا ہے، اس کی مادے اور جواہر اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ رب العزت نے ہر آسمان میں ایک دروازہ بنایا، اور ہر آسمان کے جو طبقات ہیں، بیچ میں خلا ہے، ہر دو آسمان کے درمیان ایک روایت کے مطابق 500 سال کا سفر کرنے کے بعد آپ دوسرے آسمان تک پہنچیں گے۔ اتنا زیادہ فاصلہ ہر دو طبقے کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں دروازے رکھے ہیں، اور حدیث میں ہے، ابھی میں حدیث انشاءاللہ تعالیٰ بیان بھی کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا کہ جو آسمان دنیا ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے اوپر نظر آتا ہے، اس آسمان کا دروازہ ٹھیک مسجد اقصی کے اوپر ہے، بیت المقدس کے ٹھیک سامنے ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانے کی ایک حکمت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، تاکہ پھر وہاں سے سیدھے آپ کا چڑھنا آسمان پر ہو جائے، کہیں مسجد حرام سے گھوم کر کے جانا نہ ہو، بلکہ چڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ ایک حکمت ہمارے مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کا اظہار تھا، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں موجود تھے، وہ اپنے جسم کے ساتھ یا اپنی ارواح لطیفہ کے ساتھ متشکل اور متجسم ہو کر کے جسم کی شکل میں موجود تھے، یہ ایک الگ شے ہے۔ اب اس کے بعد جب مقتدی موجود ہوں، امام کے آنے کا انتظار ہو، سر اٹھا کر کے لوگ پیچھے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کب آ رہے ہیں، ٹائم اگر ہو گیا ہو تو اور زیادہ گردنیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے امام کی عظمت کا اظہار ہے کہ انسان ہر کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، اگر انتظار کرتا ہے تو وہ اپنے امام کا انتظار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد نبوی شریف میں جلوہ بار ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے کہ حجرہ عائشہ سے آپ تشریف لے کر کے آئیں، اور گردنیں اٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک یہی صورتحال تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کا ایک مقصد تھا کہ انبیاء کرام کی صفیں لگی ہوئی تھیں، وہاں نماز کی تیاری تھی، امام کا انتظار تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہلے پہنچایا تاکہ آپ کی اعلیٰ عظمت کا اظہار ہو کہ تمام کے تمام انبیاء کرام مقتدی بن کر کے ہیں، اور مقتدا اور امام بن کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ یہ ایک مقصد۔ اور پھر اچھا، مسجد نماز کی بات آگے تو یہ بھی جان لیجئے کہ مفسرین محدثین نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ نماز جو مسجد اقصی میں ادا کی گئی تھی وہ 2 رکعت تھی اور تحیۃ المسجد تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے باقی تمام نفل نمازوں میں بہت زیادہ اہمیت دی ہے تحیۃ المسجد کی،
کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ نماز میں مشغول ہوگا، اللہ کی ایک عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ معراج شریف کا وہ واقعہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد اقصیٰ میں پیش آیا، انبیاء کی امامت فرمائی ہے، یہ اس نماز کی ابتدا کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں تحیۃ المسجد کی ابتدا مسجد اقصیٰ کی اس نماز سے ہوتی ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں کہ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ بعد میں ہو۔ اس کی یہ 2 حکمتیں ہو گئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا حدیث پاک میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود کہاں تھے، کہاں سے شروع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ انہو باتا فی بیت ام ہانی، جو مشہور ہے، آپ سنتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ شیب ابی طالب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا۔ یہاں حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ بینما انا فی الحتیم، کہ میں حتیم کعبہ میں تھا اور مجھے وہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ حتیم کعبہ آپ جانتے ہیں حجر اسود کا جو حصہ ہے جو قریش نے شامل کرنے سے رہ گیا تھا اور پھر اب اس کا حصہ باقاعدہ الگ سے لگایا بھی گیا ہے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ ایک مقام پر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ، کہ میں مسجد حرام میں موجود تھا۔ اور اس طرح سے مختلف الفاظ احادیث طیبہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی ابتدا کو ذکر کیا گیا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی اچھی بات ذکر کی ہے، اس کو میں ایک مثال سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ اب معراج کی ابتدا ہوئی کہاں سے؟ ام ہانی کے گھر سے ہوئی، شیب ابی طالب سے ہوئی، مکے سے ہوئی، مسجد حرام سے ہوئی، حتیم سے ہوئی، خانہ کعبہ کے کسی اور حصے سے ہوئی۔ کہاں سے ہوئی؟ حدیث میں ہر لفظ مذکور ہے، ہر لفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر آپ اپنے اسی شہر میں موجود ہیں اور کسی شہر کے آدمی سے کہنا ہو تو آپ اپنے محلے کا نام لیں گے کہ میں فلاں محلے کا ہوں۔ جب آپ شہر سے نکل کر کے کسی اور شہر والے سے ملاقات ہوگی تو آپ اپنے شہر ٹانڈا کا نام لیں گے، پھر محلے کا نام نہیں لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب کسی اور ضلع والے سے ملاقات ہوگی تو اب ٹانڈا بھی نہیں کہیں گے، آپ امبیڈکر نگر کہیں گے۔ بس تفصیل سمجھ لیجیے آپ اسی طرح سے۔ اب اس کے بعد اگر یو پی سے باہر آپ گئے تو آپ یو پی کہیں گے، دنیا سے ہندوستان سے باہر گئے آپ تو اپنے آپ کو کہیں گے میں انڈیا سے ہوں۔ یہ اب کوئی آپ سے کہے کہ بھیا آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر سکراول ہے، کبھی ٹانڈا، کبھی امبیڈکر نگر، کبھی یو پی، کہاں کے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ یہ جگہیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ جگہ ایک ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے وہ حصہ تقسیم ہوتا رہا کہ محلہ شہر میں موجود ہے، شہر ضلع میں موجود ہے، ضلع صوبے میں موجود ہے اور صوبہ ملک میں موجود ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج بیت ام ہانی سے ہوئی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت ام ہانی کا گھر شیب ابی طالب میں آتا ہے، مکہ مکرمہ میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہاں سے اٹھا کر کے جب آپ کا شق صدر ہوا تھا تو وہ پھر حضرت خانہ کعبہ کے سامنے ہوا تھا، جس کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور کبھی آپ خانہ کعبہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کے چند الفاظ کا مجموعہ اور مفہوم ہے جس کو محدثین نے ذکر کیا ہے۔ اور سب سے پہلا کام جو فرشتہ آنے والا آیا تھا، حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذ اتانی آتن فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، آنے والا آیا
ظاہر ہے کہ وہ فرشتہ تھا. فرشتے کی تعین محدثین نے جبریل امین سے کی ہے، اس کے علاوہ اور فرشتوں سے بھی کی ہے. لیکن چونکہ آگے کا سفر جو آسمانوں پہ جانا ہوا تو ہر جگہ جبریل امین ہے، باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا گیا. اس لیے اس اتانی آتن سے محدثین نے کہا کہ حضرت جبریل امین ہی آئے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانے کے لیے. اور پھر جب آئے، اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں موجود تھا، اس کی کیفیات جو تھی وہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تھی. اور اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا کر کے اخروی حالات اور زمانے کی طرف لے جایا جا رہا تھا. تو اس لیے پہلا عمل یہ ہونا تھا کہ آپ کے قلب اطہر کی مزید تطہیر ہو تاکہ آپ اس عالم ملکوت کو برداشت کر سکیں اور آپ کے اندر وہ قوت و طاقت اور وہ جلوہ گری پیدا ہو جائے کہ آپ عالم ملکوت کے مشاہدات کو اپنی نگاہ اقدس سے مشاہدہ کر سکیں. تو سب سے پہلا عمل یہ ہوا. ظاہر ہے کہ یوم طفولیت میں بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا تاکہ بچوں کی جو آلائشیں اور عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ پائی جائیں. پھر جب آپ عنفوان شباب یعنی جوانی کے عالم میں پہنچے تو پھر ایک جوان دل کی جو کیفیات ہوتی ہے، جو نوجوان ہے وہ جانتے ہیں، اس وقت شق صدر ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہونا ہوا تو قرآن مقدس کی کلمات کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت پیدا ہو تو آپ کا شق صدر ہوا تھا. اور اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہوا، آسمانوں کی سیر کرنی ہوئی، تو پھر قلب اطہر کو چاک کیا گیا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس کو چیرا گیا، جدا کیا گیا. اور پھر فرماتے ہیں فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا. یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے. دل کہتے ہیں اس کو دل اس لیے، قلب عربی زبان میں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی قلب کے معنی ہوتے پلٹنے کے. انسان کی زندگی کا ہر زاویہ پلٹتا ہے قلب سے. جس دن قلب یعنی دل کی حرکت رکی تو پورا انسان ہی رک گیا. آپ کا ہاتھ اگر پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، ہوا مار دیتی ہے، تب بھی آپ زندہ ہیں. یہ کام نہیں کر رہا ہے، آپ زندہ ہیں. دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آپ زندہ ہیں. پیر کام نہیں کر رہا ہے، آپ زندہ ہیں. دل کام نہیں کر رہا ہے، آپ مردہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو باقاعدہ اس مقام سے نکالا گیا. کہہ رہے فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا. ثم اوتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا وحکمہ، ایک تشت لایا گیا اور اس تشت میں کیا تھا؟ سونے کا تشت تھا جس میں ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا. زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا. اللہ کے قرب میں جانا ہے، قرب خداوندی میں جانا ہے، ان مغیبات کا، ان چھپی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے جس کو کائنات کی دنیا کی کوئی نگاہ زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی مشاہدہ نہیں کر سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو باقاعدہ دھویا گیا. پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ثم حشیا. ملا علی قاری فرماتے ہیں اس مقام پر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی کہ جلوہ خداوندی جب نگاہوں کے سامنے ہو تو اس جلوہ خداوندی کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت پیدا ہو. غوشیہ کا مفہوم یہ محدثین نے بیان فرمایا ہے. ثم اعید، اور پھر اس کے بعد قلب اطہر کو اس کے مقام پر جہاں تھا وہیں پر ڈال دیا گیا. اب جب قلب اطہر کو رکھا گیا، رکھنے کے بعد ثم ملئ ایمانا و حکمت، ایمان و حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا. اب اس کے بعد بھر دیا گیا، برابر ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ ہر چیز کو محسوس کر رہے ہیں، باقاعدہ زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے. اس کے بعد اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا چلنے کی ہوتی ہے. تو روایت میں ہے کہ یہاں پر ایک دابہ یعنی ایک جانور لایا گیا. نام بہت سنا ہے آپ نے، براق. براق لایا گیا. اچھا، براق کے بارے میں تھوڑی سی بات بغور سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، براق اس کو کہتے کیوں ہیں؟ براق کو اس کا نام کیسے پڑا ہے؟
ایک وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی کے. قرآن نے فرمایا نا یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی چمکتی ہے آنکھوں کو اچک لیتی ہے. اور بجلی کی رفتار انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، آسمان سے زمین تک آنے میں پلک جھپکتے ہی وہ. تو بجلی کی رفتار کی طرح اس براق کی رفتار تھی، تو اس کا نام دیا گیا ہے کیا؟ بولیے آپ لوگ. ہاں براق، لگے کہ بیدار ہیں، براق نام دیا گیا. اس کی سرعت، اس کی تیز، اسے براق کہا گیا ہے. دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ براق ایسا جانور تھا کہ جب اس کو جانوروں کے درمیان رکھا جاتا تو اس کی چمک، اس کی رونق باقی تمام جانوروں سے اسے ممتاز کرتی تھی، الگ کرتی تھی، اور تمام بھیڑ میں بھی وہ روشن اور منور نظر آتا تھا. اور بریق کہتے ہیں چمک کو، روشنی کو. اس بنیاد پر اس براق کو براق نام دیا گیا. اچھا وہ تھا کتنا بڑا؟ یہ بھی حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے. یہاں حدیث میں ہے کہ دون البغل و فوق الحمار، کھچر. اب آپ بظاہر دیکھیں گے تو جو کھچر ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں گدھا ہوتا ہے. گھوڑا کچھ بڑا ہوتا ہے، کھچر اس سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے، اور گدھا اس سے بھی چھوٹا. حدیث میں فرمایا گیا کہ براق کا سائز یہ تھا کہ وہ کھچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا. ایسا کوئی جانور شاید آپ دنیا میں تلاش کریں تو آپ کو نہ ملے. یہ حدیث پاک میں اس کا سائز بتایا گیا ہے. اور اس کا کلر کیا تھا؟ ابیض، سفید تھا، چمکتا تھا، اسی وجہ سے اس کا کلر پورا کا پورا وہ سفید تھا. اسے براق کہا جاتا. اور اس کی چال کیا تھی؟ حدیث پاک میں ہے کہ یضع خطوہ عند اقصی طرفہ. آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ آڑ اگر نہ ہو آپ آسمان تک دیکھ سکتے ہیں. زمین میں چونکہ دیوار حائل ہے اس لیے آپ دیوار سے آگے نہیں دیکھ سکتے. چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، یعنی کہتے ہیں تا حد نگاہ، اس کا ایک قدم تا حد نگاہ، کہ انسان کی نگاہ جس حد تک پہنچ جائے کھلے میدان میں، بلکہ کوئی بھی مطلب حائل چیزیں نہ ہوں، اتنی دور تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ فحملت علیہ، مجھے اس پر بیٹھایا گیا، جبریل امین کے واسطے سے اس پر بیٹھایا گیا تھا. اب یہاں دو روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ براق مسجد اقصیٰ بھی لے کر کے گیا اور مسجد اقصیٰ سے آسمان پر بھی لے کر کے گیا. ٹھیک ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ براق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تو لے گیا، لیکن مسجد اقصیٰ سے آسمان تک نور کی سیڑھی لگائی گئی تھی جو انسانی نگاہوں اور اس کی کیفیات سے بالا تر تھی، اس کا تصور نہیں کر سکتے. اب یہیں پہ رک کے یہ جان لیجئے کہ معراج کو معراج کہتے کیوں ہیں. معراج عروج سے بنا ہے. عروج کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، پروگریس، ترقی کو کہتے ہیں عروج. اس کے مقابلے میں آتا ہے زوال. لوگ کہتے ہیں نا عروج و زوال، تو یہ عروج ہے چڑھنا، اور اسی سے معراج چڑھنے کا ذریعہ، چڑھنے کا آلہ، جس کا سیدھا سا معنی ہے سیڑھی. تو معراج کا معنی کیا ہوا؟ بولیے. سیڑھی، سیدھا سا معنی ہے. یہ ہماری اور آپ کی عام طور سے سیڑھی نہیں. اس کی کیفیات کیا تھی؟ کیفیات کا ذکر نہیں، بس یہ تھا کہ وہ سلم من نور، کہ وہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس کے ذریعے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا تھا. اس لیے اس سفر کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا تھا اسے اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مسجد حرام سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک جو ہوا تھا اسے معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ نور کی سیڑھی لگائی گئی تھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر گئے تھے.
پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ کے بعد میں گفتگو کر چکا ہوں، آسمانوں پر لے کر کے گئے، آسمانوں پر پہلا آسمان سے پہ حضرت جبریل امین، پوری حدیث کے یہ الفاظ ہے جہاں ہر جگہ حضرت جبریل امین سے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ حتی اتى السماء الدنیا فاستفتح، دروازہ کھٹکھٹایا، قیل من ھذا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آسمان کا دروازہ تھا جسے جبریل امین نے کھٹکھٹایا تھا، اور اندر سے جو آواز آئی تھی قیل من ھذا، کہ کہا گیا اندر سے کہ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دروازے پر کوئی فرشتہ مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جسے خازن کہا جاتا ہے، تو وہ فرشتہ موجود تھا، اور جب کھٹکھٹایا تو جواب میں آیا، کہا کہ میں جبریل ہوں۔ تو پھر اندر سے سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دروازہ کھلا، کھلنے کے بعد اندر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اب اس طرح سے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو اب دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ سن لیجیے آپ تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، جانتے ہیں آپ، لیکن انسان جواب دینے سے نہیں گھبراتا، سلام کرنے سے نگاہیں چراتا ہے کہ فلاں آگے والا سلام کرے تب میں جواب دوں، کہ جواب دینا آسان ہے، بسا اوقات انسان کی انا سامنے آ جاتی ہے، میں پہلے سلام نہیں کروں گا، وہ سلام کرے گا، دیکھتا ہوں سلام کرتا ہے کہ نہیں تو پھر میں جواب دوں گا، ہے کہ نہیں؟ تو ایک اصول ہے کہ اگر آپ سوار ہیں تو پیدل کو سلام کیجئے، اور اگر آپ چل رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے کو سلام کیجئے، یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ اب جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان کے اندر جب داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، حضرت جبریل امین نے تعارف کرایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ھذا ابوک، یہ آپ کے جد اعلیٰ ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جبریل امین نے کیا کہا؟ فسلم علیہ، یا رسول اللہ سلام کیجیے آدم کو۔ یہ حکم نہیں تھا، عاجزی تھی، یہ حکم نہیں تھا، عاجزی تھی، اور یہ اصول اللہ رب العزت کی جانب سے اگر آپ محب و محبوب کا تصور اگر ذہن میں لائیں نا تو یہ ایک دو آسمان پہ نہیں ہوا تھا، ساتوں آسمان پر، کہ جب حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس اور حضرت ہارون، یہ جتنے بھی انبیاء کرام سے ان ساتوں آسمانوں میں ملاقات ہوئی، ہر مقام پر جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فسلم علیہ، سلام کیجئے۔ اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام استغراق تام میں تھے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کس کا مقصد کوئی ایک ہے، ٹارگٹ ہے، آپ کا ذہن و دماغ پورا جسم مکمل اس ٹارگٹ کی طرف لگا ہوا ہے، بسا اوقات سامنے سے گزرنے والا آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، بعد میں شکایت ہوتی ہے یار آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ بلکہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، میرا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ ہوتا ہے استغراق تام، کہ سامنے والا بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا، اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب خداوندی میں جا رہے تھے، اللہ رب العزت سے شرف ملاقات ہونی تھی، استغراق تام تھا، محب و محبوب کا تصور تھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنجھوڑا، یا رسول اللہ سلام کیجئے، مطلب توجہ دلائی گئی کہ اس استغراق تام کو توڑ کر کے سلام کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو اور ملاقات کے بعد ان سے سلام کا حکم ہو۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلنے والے تھے، راستہ گزر رہے تھے، جبریل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کے تمام انبیاء کرام جو آسمانوں میں موجود تھے وہ بیٹھے تھے۔ میں نے مسئلہ بتایا، چلنے والے کو حکم ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اس لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ سلام کیجئے۔ اچھا، یہاں ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر ہو رہا تھا تو انہوں نے مرحبا کہا. مرحبا کرنے کے بعد ہوا یہ کہ ان کے دائیں اور بائیں کی کیفیات کا یہ عالم تھا کہ یہاں حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ علی یمینہ اسودہ و علی یسارہ اسودہ. کچھ روحیں تھیں ان کے داہنی جانب بھی اور ان کے بائیں جانب بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اذا نظر، جب وہ قبل یمینہ ضحکا، مطلب حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب اپنے داہنی جانب دیکھتے تو مسکراتے، بائیں جانب دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے، رونے لگتے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کیفیت دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے تعارف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان کی داہنی طرف وہ امتی، ان کی وہ اولادیں ہیں جو جنت میں ہیں، اور بائیں طرف وہ اولادیں ہیں یا ان اولادوں کی روحیں ہیں جو جہنم والی ہیں. تو جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں اپنی اولاد میں سے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں. یعنی یہ کہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اولاد ہیں تو ہمارے لیے وہ عمل ہونا چاہیے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر کے جائے، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا سبب بنے. اس طرح سے تفصیل کے ساتھ پھر آسمانوں کی سیر ہوتی رہی. ہر آسمان پر نبی سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد ان سے سلام ہوا، مصافحہ نہیں، سلام ہوا. اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، ایک روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر، اور ایک روایت میں ہے کہ 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب دیکھیے آپ کی فضیلت. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوا، سلام کے بعد جواب ہوا تو انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ میرے نیک بھائی اور صالح نبی پر کو مرحبا ہو. اور پھر اس کے بعد اچانک فیضا موسیٰ، یہ جب سلام ہوا تو وہ رونے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قیل لہ ما یبکیک، اے موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنہ من امتی اکثر ممن يدخلها من امتی. جن انبیاء جو نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء تھے نا، ان کی عمریں 1000 سال، 500 سال، 600 سال، 800 سال، اتنی زیادہ عمر ہوا کرتی تھی. اور اتنے 100 سال تک انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی امتیں بھی ہوئی تو بہت تھوڑی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پر رشک کرتے ہوئے رونے لگے کہ ایک نوجوان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان تھے، ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوا ہے، اور اس کی امت کا حال یہ ہے کہ میری امت کے مقابلے میں بے شمار ہیں کہ اس کی کثرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنی کثیر تعداد میں اس کے امتی ہیں، جبکہ ابھی امتی ہوئے نہیں تھے. ابھی تو معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا تھا. چند لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کی وہ تعداد نہیں تھی. لیکن نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جبکہ جو تعداد رہی ہوگی اس وقت مسلمانوں کی، وہ کل ملا کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ایمان لائی تھی اس سے بہت کم تھی. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی امت کو تبلیغ و ارشاد کا کام انجام دیا، اور کافی زمانے تک میں نے دیا، لیکن اور یہ ایک نوجوان ہیں، ابھی ان کی عمر کم ہے اور ان کے امتیوں کی تعداد بے شمار ہے. یہ امت محمدیہ کی فضیلت کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کیا تھا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھ جانے کے بعد جب سدرہ پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں 2 روایت ہے کہ وہ 7ویں آسمان میں ہے، اور ایک روایت ہے کہ وہ 6ٹھے آسمان میں ہے.
اب اس کے 6 اور 7 آسمان پہ ہونے کے لیے محدثین نے اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان پہ نظر آتی ہیں اور اس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں. یہ محدثین نے اس کی تعویل کی ہے. جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام آخر ہے اور منتہا جس کی انتہا ہو. منتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ منتہا کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، ان اعمال کا ثواب جب فرشتے لے کر کے جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں وہ اس سدرہ تک پہنچتے ہیں، اور اس کے اوپر جب جانا ہوتا ہے اعمال کے ثواب کا تو وہ ادھر سے فرشتے آتے ہیں اور وہاں سے اس اعمال کو لے کر رب کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں. گویا کہ وہ سدرہ ایک انتہا ہے نیچے والے فرشتوں کی اور ایک انتہا ہے اوپر والے فرشتوں کی جو سدرہ سے اوپر رہتے ہیں، اس لیے اسے سدرہ کہا جاتا ہے. اس سدرہ کے درخت کا حال یہ تھا کہ اس کے پتوں کے بارے میں یہاں حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرْ، قبیلہ حجر کا مٹکا جس میں پہلے پانی رکھا جاتا تھا، اس کا جو پھل تھا وہ مٹکے کے برابر تھا. وَأَوْرَاقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَ، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر تھے. یہ تھا. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے ہیں، استقبال کا عالم یہ تھا کہ روایت میں 2 طرح سے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ پورا سدرہ کا درخت روشن اور منور تھا، اور روشن اور منور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کی وہ تعداد جو سدرہ کے ایک ایک پتے پر موجود تھی اور وہ نورانی جسم والے تھے، اس لیے پورا سدرہ کا درخت ان کے نورانی جسم سے منور تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے موجود تھے. اور دوسرے یہ کہا گیا کہ وہی فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے پتنگوں کی شکل میں سدرہ پر منور کر کے رکھا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے. یہ اس کے بعد پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. لامکاں، پھر قرب خداوندی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے بعد گفت و شنید، اور پھر قرآن نے تو بس اتنا ذکر کر دیا وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. راز میں رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وحی کی شکل میں کیا پیغام عطا فرمایا، بس اتنا ذکر کر کے قرآن مقدس نے ختم کر دیا ہے. جب واپس آنے لگے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے سوال کیا کہ امت کے لیے کیا لے کر کے جا رہے ہیں، تو کہا 50 وقت کی نمازیں ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو ہے واپسی پر، اور جانے کے وقت حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، حضرت یوسف، ان تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جانے میں آسمانوں پر ان انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، لیکن واپسی پر صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے وقت نماز کی تخفیف کا سبب حضرت موسیٰ ہی بنے تھے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ واپس جائیں اور نماز میں تخفیف کرائیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ امام قسطلانی نے اس کو لکھا ہے کہ اختصاص و موسیٰ بالمراجعہ، کہ لوٹانے والی جو صورت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لکونہ صاحب تجربۃ بالامم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تجربہ امتوں کے تعلق سے سب سے زیادہ ہے. خود اسی حدیث پاک میں جو معراج والی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امتیوں کو آزمایا ہے، عملی تجربہ میں نے کیا ہے. وہ 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ تو اور دیگر انبیاء کرام کا عملی تجربہ ذکر نہیں کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی تجربہ ہے کہ اپنے امتیوں کو نماز اور عبادات کے لیے اس قدر وہ حریص رہا کرتے تھے کہ وہ پڑھیں، لیکن وہ تمام کوشش اور آزمائش کے باوجود بھی اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہ آئے. تو قرآن تو حدیث پاک میں معراج کے راز کے طور پر یہاں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خاص کیا گیا تاکہ جب وہ اپنا عملی تجربہ بیان کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات اترے گی کہ ہاں بات تو صحیح کر رہے ہیں. ان کا عملی تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کی امتیں نماز اور عبادات میں بہت سستی کرتی تھی
تھی اور نہیں پڑھتی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹانے میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس بھیجنے میں، تخفیف کرانے میں خاص کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی وہ ہیں جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم اور آپ جو امت محمدیہ ہیں ان کی امت ہو جائیں۔ جب ان کے فضائل و کمالات کو انہوں نے لوح تورات میں دیکھا تھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اے پروردگار اس امت کو میری امت قرار دے دے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ نہیں، تلک امت و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا ان کا متعین ہو چکا ہے۔ تو ان کی شفقت اور محبت دیگر اور انبیاء کرام کے مقابلے میں حد درجہ بڑھ کر کے تھی، اور اسی شفقت اور محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ ہم امت محمدیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 50 وقت کی نماز کی مشقت کو برداشت نہ کر سکنے کی کیفیت میں تھے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائیے اور پھر اللہ کی بارگاہ سے تخفیف کرائیے۔ یہ خصوصیات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ باقی واپس ہوئے، نمازیں کم ہوئیں، پھر قرآن حدیث پاک میں جب 12 واپس جانے کے بعد جب صرف 5 بچ گئیں تو قرآن کا وہ جملہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، لا یبدل القول لدی۔ یہاں ایک حکمت ہے کہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے متعین تھا کہ نمازیں 5 ہی ہونی ہیں، وہ علم ازلی ابدی ہے اس کا، اور لیکن یہ مطلب طریقہ کار اپنایا گیا تاکہ امت کو اس بات کا احساس ہو کہ، اور خود حدیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ میری امت نماز تو پڑھے گی 5 وقت کی، لیکن قول اللہ تعالیٰ کا تبدیل نہ ہوگا، ثواب کے طور پر اسے 50 وقت کی نماز کا ملے گا۔ یہ حکمت رکھی گئی۔ اب سوچ لیجئے اب آپ کہ نماز جو 50 وقت کی تھی تخفیف ہو کر کے 5 ہو گئی، اور 5 کا ثواب 50 ہی رکھا گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 50 کی 50 ہی ہوتی، لیکن شفقت اور امت محمدیہ پر رحمت کی بنیاد پر یہ ہوا کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا حکم ملا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں جو ہمیں دنیا میں نازل کردہ احکام میں سے شامل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب خاص میں بلا کر کے خاص تحفہ عطا فرمایا ہے۔ آپ تحفے کا اصول جانتے ہیں، کوئی بہت اہم نہیں ہوتا تو کسی قاصد کے ذریعے سے بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ فلاں شخص کو دے آؤ۔ بہت اہم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ چلے آئیے۔ یہ معمولی تحفہ نہیں، بہت اہم ہے، مجھے خاص آپ ہی کو دینا ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکمت ہوئی کہ نماز کا تحفہ معراج کی رات آج کی شب نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو میں نے مختصر انداز میں سمیٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھی اس میں بہت سارے مشاہدات کا ذکر ہے، وہ ایک الگ ہے، بہت تفصیلی ہو جائے گی گفتگو، اور آپ حضرات ویسے بھی اب تھک ہی چکے ہیں۔ معراج کا یہ واقعہ تو اس لیے جو ہے آپ نبی، اچھا ہاں یہ ایک اور بات بس میں ذکر کر دوں کہ عظمت و کمالات کا ذکر اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو۔ ہم کسی کا تعارف آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ سے اس کی عقیدت و محبت ہو، مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل و کمالات عطا فرمائے، آج ہم اور آپ معراج شریف کے موقع پر معراج کا ذکر کرنے کے لیے آئے، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا ذکر کرنے کے لیے آئے تاکہ آپ کی عزت اور عظمت ہمارے دل میں حد درجہ بڑھے، اور جب انسان کے دل میں کسی کی عزت و عظمت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ہر بات پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو مقصد اس طرح کے پروگراموں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور خاص طور سے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے بعد آپ کی عظمت اور آپ کی محبت اور آپ کی قدر و منزلت کو دلوں میں بیٹھایا جائے، تاکہ جب آپ کی عظمت بیٹھ جائے گی تو آپ کی زبان مبارک سے ادا کردہ کلمات ہمارے دلوں میں اور ہمارے عادت و اطوار میں اور اعمال میں خود بخود پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو
تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے آج اس معراج کی شب کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اقوال و اعمال و افعال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی عزت و عظمت ہمارے دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھے۔ اور یہ تو ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عظمت اور آپ کی محبت ہر شے سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تحفہ معراج نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا۔ یا نبی سلام علیکہ۔